رحیم السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ پاکستان نے ایک بھرپور جواب دے دیا ہے اور اب افغانستان کے اندر گھس کے کارروائی کی ہے۔ پاکستان نے کابل کے ساتھ ساتھ قندھار کو بھی نشانہ بنایا ہے، یعنی افغانستان کے روحانی مرکز اور افغانستان کے سیاسی مرکز دونوں کو نشانہ بنا کر پاکستان نے کہہ دیا کہ اب وہ مزید یہ رویہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج صورتحال اس وقت خراب ہوئی جب گزشتہ شب افغانستان کی طرف سے کرم سیکٹر میں دخل اندازی کی کوشش کی، دراندازی کی کوشش کی۔ پاکستان نے وہ کوشش ناکام بنائی اور اس سلسلے میں جو تازہ ترین اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق انہوں نے دراندازی کی کوشش کرنے والے لوگوں کو مار بھگایا، 6 ٹینک بھی تباہ کیے گئے اور کئی پوسٹیں بھی تباہ کر دی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق 8 پوسٹیں تباہ ہوئی ہیں اور 15 سے 20 افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کو مارا گیا ہے، جس کے بعد افغانستان کی طرف سے اسپن بولدک چمن سیکٹر میں بھی کارروائی کی کوشش کی گئی اور اس سلسلے میں سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے چمن کے علاقے اسپن بولدک میں افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ 3 مقامات پر صبح حملہ کیا گیا تھا، یعنی ایک رات کو حملہ ہوا، پھر 3-4 بجے صبح کے وقت حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی نے افغان طالبان کو پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا۔ یہ لوگ پاک فوج کے ذرائع کے مطابق مقامی دیہات والوں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں سے بھی بھاگنے کے بعد پھر پاکستان نے ان کو مزید سبق سکھانے کے لیے اور سنجیدگی بتانے کے لیے کہ پاکستان اس وقت کس قدر سنجیدہ ہے، قندھار اور کابل میں ایئر اسٹرائکس کی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پاک فوج نے قندھار میں افغان طالبان بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4، 8 اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ یہ تمام اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے جو شہری آبادی سے الگ تھلگ تھے۔ کابل میں فتنۃ الہندوستان کے مرکز اور لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنایا گیا اور پاک فوج نے واضح کیا ہے کہ آئندہ اس سے بھی مؤثر جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر بھی آج کارروائیاں جاری تھیں اور اغزئی جنسی میں بڑی کارروائی ہوئی ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 9 خوارج مارے گئے ہیں، جبکہ کچھ فوجی شہادتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ اسی طرح اگر بات کریں مومن سیکٹر میں بھی گھسنے کی کوشش کی گئی افغان طالبان اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے، وہاں پہ بھی پاکستان نے بھرپور کارروائی کی ہے اور ایک اندازے کے مطابق کم و بیش کوئی 30 سے زیادہ، یہ جو تشکیل مومن کی طرف آ رہی تھی، 30 سے زیادہ فتنۃ الخوارج کے لوگ مارے گئے ہیں، جس کے بعد پاکستان نے جب کابل اور قندھار میں کارروائی کی اور ٹارگیٹڈ کارروائی کی اور مؤثر کارروائی کی تو افغان حکومت نے فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست کی، جو پاکستان نے قبول کر لی اور آج شام سے 6 بجے سے، جو ابھی 6 بجے ہیں، چونکہ ابھی 8 بجے ہیں، 2 گھنٹے پہلے یہ جنگ بندی شروع ہو گئی ہے۔ یہ 48 گھنٹوں کے لیے جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں پاکستان نے روز اول سے افغانستان کو بار بار کہا 4 سال سے کہ آپ نے اپنے ملک میں جن لوگوں کو رکھا ہوا ہے یا تو انہیں مالے و حوالے کریں یا ہماری سرحدوں سے دور لے جائیں یا ان کو قانون کے مطابق جیلوں میں بند کریں۔ پہلے تو افغان طالبان اس امر سے سراسر انکاری تھے کہ اور وہ کہا کرتے تھے کہ ٹی ٹی پی والے یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن جب تمام ثبوت آ گئے ہیں، پاکستان نے 2-3 روز کی جنگ میں یہ ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ ٹی ٹی پی والے وہاں پہ موجود ہیں اور افغان طالبان بھی اب قبول کرنے لگے ہیں اور وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ اگر پاکستان چاہے تو ہم ان کو ایک میز پہ بٹھا سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کے پاس تھے اور یہ اتنا عرصہ 3-4 سال تک جھوٹ بولتے رہے۔ سب کو پتہ ہے کہ کابل میں کون کہاں پہ رہ رہا ہے اور پاکستان نے یہی وجہ ہے کہ کابل میں کو ایک مرتبہ پھر نشانہ بنایا ہے، لیکن قندھار کو پہلی مرتبہ نشانہ بنایا ہے اور یہ پاکستان نے ظاہر کیا ہے کہ قندھار چونکہ وہاں پہ ملا ہیبت اللہ خنزادہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طریقے سے ان کا روحانی دارالحکومت ہے، تو پاکستان نے کہہ دیا کہ بھائی اب کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی اور کوئی بھی جہاں بھی ہوگا پاکستان کے خلاف پاکستان پہنچ کے کارروائی کرے گا۔ افغان طالبان کو ایک بات ضرور یہ سوچنی چاہیے کہ جو حالات کشیدہ ہوئے ہیں اس کا نقصان دونوں ملکوں کو ہو رہا ہے۔ افغان طالبان تو چلو شاید اس میں ہے کہ وہ جنگ کا ماحول پیدا کر کے جو ان کے مخالف لوگ ہیں ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں افغان طالبان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور پاکستان نے جو ایک وارننگ دی ہے کہ وسیع البنیاد حکومت کی اب بات کی جائے گی، تو پھر طالبان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان پھر جس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے
افغانستان کا تخت پھر اس کے پیروں میں ہوتا ہے، فیصلہ اب طالبان نے کرنا ہے۔ خدا حافظ۔